میری بائک CD70 اس کا صحیح میں نے جو ہے نا ستیہ ناش کیا۔ اتنے خطرناک سفر اس پہ جو کیا۔ اس ٹائم میں شاؤنٹر ویلی ٹھہرا ہوں، وہ سامنے راستہ جاتا ہے چٹا کٹا لیک کی طرف جہاں جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تقریباً جو ہے نا میں توبر سے واپس آ گیا تھا۔ اس ٹائم میں کیل ٹھہرا ہوں اور یہ موسم آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ہی خطرناک موسم ہو گیا ہے۔ تقریباً جو بادل ہے نا وہ برسنے والے آئے ہوئے تھے۔ یہ راستہ جا رہا ہے شاؤنٹر ویلی کی طرف، تو میں نے کہا یار آیا ہوا تو ویسے بھی ہوں، لیکن یہ شاؤنٹر ویلی بھی جا کے دیکھتا ہوں میں کہ کیا ہے اس جگہ۔ تو خیر بسم اللہ پڑھ کے ذرا مشکل کا سفر تھا، میں نے وہ سفر آغاز کیا۔ مشکل اس طرح تھا کیونکہ میرے پاس جیسے آپ نے دیکھا ہے CD70 ہے اس سفر میں، تو یہ جو سفر تھا نا، یہ راستہ تھا ایک تو یہ چھوٹا ہے دیکھیں آپ، دوسرا ایک پتھریلا اور مٹی والا جہاں پر آپ کو بار بار بریک لگانی پڑتی ہے، اس کے بعد پتھروں میں سے گزر کر جانا ہوتا ہے یا اونچائی آتی ہے تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ خیر میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، سفر تو کرنا ہی ہے۔ اتنا دور آ کے ہی بندہ کچھ جگہ ہی چھوڑ جائے تو مزہ نہیں آتا۔ خیر میں نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سفر کا آغاز کیا کہ چلو جا کے دیکھتا ہوں کہ شاؤنٹر ویلی کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ آگے مجھے جانا تھا چٹا کٹا لیک۔ تقریباً آپ نے نام سنا ہوگا، وہ یہیں اسی راستے سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، یا آپ جیپ کروا سکتے ہو، یا اچھی آپ کے پاس بائک ہے تو آپ بائک پر جا سکتے ہو۔ تو میں اکیلا تھا، یہ جتنا بھی سفر کیا میں نے اکیلے میں کیا، تو اکیلے بندے کے لیے جیپ جو ہے نا ذرا مہنگی پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کا کرایہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا یار کیوں نہ اپنی بائک تو ہے پڑی، اس کو ٹرائی کرتے ہیں، اس کو جا کے لے کے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک جاتی ہے۔ جہاں تک جائے گی لے کے جاؤں گا، نہیں جائے گی تو آگے کا نظام وہیں پر ٹھہر کے بنا لوں گا۔ تو ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا منظر، یہ دیکھیں یہ روڈ کی صورتحال بالکل بھی خطرناک، ذرا سی بھول ہوئی آپ نیچے گر گئے۔ کافی جگہوں پہ میں گرتے گرتے بھی بچا ہوں، باقی اللہ پاک کا کرم ہے زیادہ چوٹیں نہیں ہیں، لیکن جو سفر ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی مزیدار گزرتا ہے۔ ایک ڈر یہ بھی تھا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا خطرناک یہاں میں گرتے گرتے بچا ہوں۔ تو دوسرا اوپر بادل بنے ہوئے تھے تو مجھے ڈر اسی چیز کا تھا کہ اگر بارش ہوگی تو یہاں پر یہیں پر میں گر گیا تھا۔ تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے دیکھیں آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں گے، یہ شاؤنٹر جو ولیج ہے وہاں پر یہ بادل تھے، یہ اونچائی تھی جو میں نے اس ٹائم کی تھی۔ تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا تھا، تو گرتے گرتے بچا، پھر میں اوپر آ کے ٹھہر گیا کہ نہیں پہلے جو ہے نا ویو دکھا دوں، اس کے بعد ہی میں جو ہے نا آگے کا سفر طے کروں گا۔ تو مجھے ڈر تھا کیونکہ شاؤنٹر ولیج جو تھا نا اس طرف بارش ہو رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے واپسی پر جاتے ہوئے بارش نہ ملے، یہ نہ ہو کہ یہ راستہ جس طرح کا ہے نا کہ گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور بندہ کوئی عام نہیں گرتا، چوٹیں اچھی خاصی لگتی ہیں۔ میں بس اللہ کا نام لے لے کے اپنا سفر کر رہا تھا، ایک چاہت تھی جگہ کو دیکھنے کے لیے، میں نے کہا اس جگہ کو تو میں دیکھوں گا ہی۔ تو آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا میں، اور یہ جو جتنے بھی خوبصورت نظارے تھے یہ دیکھتا گیا۔ جیسے پچھلی ویڈیو توبٹ کی جو میں نے ابھی تک اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لو، میں نے اس میں بتایا تھا کہ بارش رات کو سوتے ٹائم کیمپ میں ہو رہی تھی، تو یہ اس کے اثرات تھے، ابھی بھی کہیں کہیں نہ کہیں پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ راستے میں ایک ولیج آیا، تو اب نام مجھے بھی یاد نہیں کیونکہ اس ٹائم تو میں بات کر رہا تھا لیکن بائک کے شور کی وجہ سے نا وہ آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھیں یہ دیکھ کے ہی میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہاں اس راستے سے میں کیسے گزروں۔ تو میرے آگے جیپ جا رہی تھی، اس جگہ میں رک گیا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ویڈیو بھی بناؤں اور یہ روٹ دکھاؤں کہ کس طرح کا یہ روٹ ہے، تو تب تک جیپ بھی آگے چلی جائے گی، پھر میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ اور یہ سامنے دیکھیں آپ،
یہ یہاں پر جو ہے نا بالکل بھی مجھے بادل جو ہے نا مل گئے تھے، لیکن ہوا جو ہے نا وہ ٹھنڈی چل رہی تھی، ابھی تک بارش سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد جو ہے نا اپنا سفر میں پورا کروں، میں شاؤنٹر ویلی پہنچ جاؤں اور وہاں سے چٹا کٹا لیک چلا جاؤں۔ تو بس کر ہی رہا تھا سفر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے اس جگہ کا سفر کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ راستہ کس طرح کا ہے۔ پکا تو ہے نہیں، کچا ہی ہے، اور میں خود ایک CD70 بائک پہ تھا، تو یہ میرے لیے جو ہے نا اور زیادہ مشکل راستہ تھا۔ میں اس کو بھگا کے نہیں کر سکتا تھا، میں نے اس کو آرام آرام سے کیا، آرام آرام سے میں نے کہا کرتا جاؤں کہ بھلے لیٹ ہو جاؤں لیکن پہنچ جاؤں گا صحیح سلامت۔ کیونکہ ایک یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بندے ہو، سفر کر رہے ہو دور دراز کا، تو آپ کو اپنی صحت کا اور روڈوں کی صورتحال کا، بائک کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، تاکہ آپ جو ہے نا بعد میں آپ پر مشکلیں نہ آئیں۔ تو اسی سوچ کے حساب سے میں نے یہ سفر کر رہا تھا، ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو جتنا یہ روڈ خطرناک تھا، وہاں کے نظارے جو تھے اتنے ہی حسین، دلکش اور پر نور تھے کہ بندہ چاہتا تھا کہ یہاں ٹھہر کے جو ہے نا بس یہاں کے موسم کا آنگن لوں، خود کو پرسکون کروں۔ تو میں نے خیر زیادہ دیر میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو بادل بنے ہوئے تھے، یہ دھوپ بالکل غائب تھی، یہ بادل کے اثرات تھے جو اتنی چھاؤں نظر آ رہی ہے۔ میں سفر کر ہی رہا تھا، میں نے کہا یار کسی نہ کسی طریقے پہنچنا ہے، تو میں جو ہے نا رک نہیں پا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی میری سپیڈ آپ جانتے ہو، ایسے راستوں میں جو ہے نا سپیڈ بالکل سلو ہوتی ہے، اور یہ تقریباً میں نے پیچھے ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، بڑی مشکلوں سے ایک جگہ ملی تھی چھپنے کے لیے، ورنہ ویسے تو میں کافی سارا بھیگ گیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ جب میں جا رہا تھا یہ ندی بالکل سلو تھی، لیکن اتنی 1 گھنٹے سے بھی زیادہ بارش ہوئی، اور اس کا پانی چیک کریں کتنا تیزی سے جا رہا ہے۔ اور ابھی جو یہ راستہ تھا نا، میں نے پورا کرنا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ پہاڑوں سے پانی ہے، میرے پاؤں جو تھے نا وہ ان میں شوز جو تھے میرے، وہ بوٹ جو تھے ان میں پانی ہی رہتا تھا ایسے سفر میں، لیکن پھر بھی خیر یہ سفر میں نے کیا۔ تو ابھی جو ہے نا میں تقریباً پہنچ ہی گیا ہوں۔ یہ پل ٹوٹ گیا تھا سیلاب کی وجہ سے، اس کے آگے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پہاڑی، یہ جو ہے نا چٹا کٹا لیک کی پہاڑی ہے، وہاں پر اس ٹائم بھی سنو ہو رہی تھی اور میں نے وہیں پر جانا تھا۔ تو پل ٹوٹ گیا تھا، خیر میں بائک جو ہے نا نہیں لے کے جا سکتا تھا آگے، تو میں نے یہیں پر ٹھہر کے کچھ ویوز وغیرہ بنائے۔ تو میں نے آگے معلومات لی کہ آگے بندہ کیسے جا سکتا ہے، تو وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ جو ہے نا جیپ کر کے جا سکتے ہو، لیکن ابھی جیپ اویلیبل نہیں ہے، آپ کا 12 سے 15 ہزار تک خرچہ لگے گا، آپ کو چٹا کٹا لیک تک لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا یار میں اکیلا بندہ ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، آپ مناسب کریں، اگر گاڑی جا رہی ہے تو مجھے اس میں جتنے آپ پیسے لے کے میں چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو بائک آپ کو یہیں ٹھہرانی پڑے گی، آگے بائک کا راستہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے اوپر جا کے دیکھا کہ راستہ ہے یا نہیں ہے، تو بائک یہیں پر ٹھہرانی پڑے گی، اور اسپیشل آپ کے لیے گاڑی آئے گی تو اتنا پیسے ہی تو لیں گے، کیونکہ تقریباً 3 سے 4 5 بجے تک کا ٹائم تھا۔ میں نے کہا یار پھر تو مشکل ہے، میں کافی دیر ادھر انتظار کیا کہ کوئی آئے، کوئی ٹورسٹ ہے، اس کے ساتھ میں گروپ بنا لوں گا، لیکن افسوس کہ میرا یہ جو مشکلوں بھرا سفر تھا وہ ایسے ادھورا رہ گیا، میں چٹا کٹا لیک تک تو نہیں پہنچ سکا۔ ویسے بھی تقریباً ویڈیو کی لینتھ زیادہ تھی، میں نے شارٹ کر دی، تو اگر آپ نے زیادہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے ویورز حضرات نہیں دیکھتے تو شارٹ، لیکن وہ جس طرح کا سفر تھا میری زندگی کا ایک ناقابل بیان، میری بائک CD70 اس نے جو ہے نا میرا اتنا ساتھ دیا یہ ایسے سمجھ لیں میں جہاں بھی جا رہا تھا لوگ مجھے کہہ رہے تھے یار تیری کیا ہی بات ہے، تم اس بائک پہ اتنا مشکل میں سفر کر رہا ہے۔
میں نے کہا یار اگر ہمت ہو تو ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی، بندے ٹھہرے تھے، یہ واپسی کے لیے جا رہے تھے. تو بڑی کوشش کی کہ آگے چلا جاؤں لیکن نہیں ہو سکا. تو پھر یہیں ٹھہر کے جو ہے نا میں نے یہاں کا جو ویو تھا وہ دیکھا. اس کے بعد جو ہے نا جب امید نہیں تھی تو میں پھر واپس کا سفر میں کر آیا. تو واپسی کے سفر میں جیسا کہ میں نے پیچھے بولا ہے کہ بارش ہو چکی تھی اور مزید جو بادل تھے وہ برسنے کے لیے دوبارہ تیار تھے. تو میرا مائنڈ اور زیادہ گرم ہو گیا کہ یار میں نے جو ہے نا واپس جانا ہے اور جانا کہاں ہے، اور شاردہ پہنچنا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ میں 5:30 بجے وہاں سے نکلا، مجھے جو ہے نا 7 بجے تک شاردہ پہنچنا تھا. ویسے تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر کا سفر تھا شاؤنٹر ولیج سے شاردہ کا. لیکن بائک پہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سفر کتنا تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اوپر سر پہ بارش ہونا تو اور ہی مشکل ہوتا ہے. یہ ایک جگہ پہ میں ٹھہر گیا تھا، یہ لڑکے جو ہے نا بے خبر کرکٹ کھیل رہے تھے. اور ویو چیک کریں، گراؤنڈ چیک کریں ان کا کہ دریا ہے، دریا کے ساتھ ایک پتھریلا گراؤنڈ، جہاں گرے چوٹ تو لازمی ہے، پھر اس کے پاس پہاڑ. تو کچھ دیر میں نے کہا یار چلو کچھ دیر یہاں سے ان کو تو دیکھوں، ان کے چھکے چوکے دیکھوں، پھر جو ہے نا میں واپسی کا سفر کرتا ہوں. تو دوبارہ میں واپسی کے سفر پہ نکل گیا. تو کچھ ویوز میرے چھوٹ گئے تھے، میں نے کہا وہ واپسی بھی بناؤں گا. تو جو راستے تھے میں نہیں دکھا سکا، وہ راستے میں نے دکھائے کہ کس طرح کا یہ روٹ تھا میرا اور کس طرح کا یہ راستہ تھا. تو آخر کار جو ہے نا میں نے وہ شوٹ کرنے کے بعد اب جو ہے نا اس ٹائم میں خیر کیل جو مین بازار ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوں، لیکن کیل پہنچ گیا تھا. کیونکہ مجھے ڈر تھا، ایک تو شام ہونے تھی، دوسرا ڈر یہ تھا کہ بارش نہ ہو جائے. تو جلدی تھی، بس جلدی اللہ پاک کا کرم ہے، کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا. خیر صحیح سلامت میں جو ہے نا کیل پہنچ گیا تھا. تو یہ دیکھیں یہ بارش برس رہی ہے شاؤنٹر ویلی میں، ابھی تک بارش برس رہی تھی اور میں وہاں سے نکلا تھا. اور یہ مزید ایسی ہوا چل رہی تھی کہ مزید جو ہے نا یہ آگے آ رہا تھا، کہ بارش برسانے والا سسٹم جو تھا نا آگے آ رہا تھا. تو میں نے کوشش کی کہ جلدی آگے جاؤں. انشاءاللہ آگے والی ویڈیو بھی ہوگی، وہ آگے کی صورتحال میں بتاؤں گا. امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ٹور جو تھا چھوٹا بہت پسند آیا ہوگا. چلیں پھر اللہ حافظ، السلام علیکم.